بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار معاف فرما ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور فرما ہم سے بڑے گناہ بھی، وتوفنا مع الابرار، اور موت دے ہم کو نیک کرداروں کے ساتھ، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ۔ میں مہمانی پر کلام کوئی اور کروں گا۔ مہمانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک مولوی سے کہا گیا، اس نے کہا بہترین دعوت تو یہ ہے کہ پیسے ہی دے، پیسے دے۔ دوسری یہ ہے کہ گھر پہنچا دے، اور تیسری یہ ہے بادر ناخواستہ بڑی مجبوری ہے کہ ذرا گاڑی واڑی لے آئے اور پھر ساتھ چلے جاؤ۔ اب تو وہ بات بھی ختم ہو رہی ہے۔ اصل میں مہمانی کی اصل قسم اپنے گھر پر اہل محبت کو طلب کرنا ہے، کیونکہ گھر پر مہمانوں کے آنے سے ہزاروں بلائیں نکلتی ہے اور ہزاروں رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ پیسے خرچ کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جب آپ گھر پر کھانا پکوائیں گے تو اہل خانہ کو راضی کریں گے، ان کا ٹائم دیکھیں گے، پھر خود اس دن چھٹی کریں گے، سامان پورا لائیں گے، بازار جا کے اچھا برا تلاش کریں گے، پھر ان کو تاکید کریں گے کہ بہترین طریقے سے یہ ساری ادائے بندگی عاجزی کہ اللہ کو بہت پسند۔ وما عند اللہ، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے، نیک خصلتوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، لمن، کچھ ایسے ہیں، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس وحی پر جو تمہاری طرف اتاری گئی، وما انزل الیہم، اور جو اتاری گئی ان کی طرف، خاشعین للہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لیتے نہیں اللہ کے دین پر قیمت تھوڑی بھی، دین فروش نہیں ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو اور جڑ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر کرو، ناگفتگی حالات میں جم کے رہو، مقصد سے ہٹو نہیں۔ صابرو، صابرین کی جماعت بناؤ، اور صابرہ کرو، صبر صرف آپ میں ہو اس سے کام نہیں بنے گا، رفقا بھی مضبوط کرو، جماعت پختہ بناؤ، شروعی صورت سے جماعت بندی کے قواعد، اور آپس میں ربط رکھو، تعلق رکھو۔ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہونا، بس ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، پھر بھی اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ ساتھیوں کی خطائیں معاف کرتے رہو، اچھائیوں پہ تعریف کرو۔ ورابطو، جیسے سورت ایک سورت سے، آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، اس طرح انسانوں میں رابطہ بہت ضروری ہے۔ رابطہ، میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام کریں وہ کام، آپ کا بہت اچھا، سر آنکھوں پر یہ رابطہ ہے۔ اور ضابطہ، ہم تو پڑھنے آئے، آپ کا کام پڑھانا، ہمارا پڑھنا، بات ختم۔ اس لیے ضابطہ اشد ہے، اور رابطہ نہایت احسن و اجمل ہے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی تفسیر ابن قیم کے اندر اس کا حل نکالا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جیسے جنگی گھوڑے ملک کے سرحدوں کو دشمن سے بچاتے ہیں، اس طرح نماز دل جو بادشاہ ہے اور پورے ملک کا بادشاہ ہے، اس کے سرحدوں کو نماز وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے بچاتی ہے۔ یہ تعلق ہے دونوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔